اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو میں قرآن کی آیات مقدسات پڑھوں اور جو احادیث مبارکہ پڑھوں، اللہ مجھے صحیح ترجمہ اور صحیح تشریح کرنے کی اپنے کرم سے فضل سے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفس بڑا ظالم ہے، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے، بالخصوص میں قرآن پاک سے عرض کروں تو 3 قسم کے نفس کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 3 قسم کے نفس کا بیان کیا ہے۔ پہلے ہے جی نفس مطمئنہ، یعنی ہر حال میں کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی صورت آ جائے، کوئی بھی کیفیت آ جائے، وہ نیکی پہ ہی قائم رہے گا۔ کوئی بھی بات کر لیں، اس کو زمانے کے تانوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نیکی پہ قائم رہے گا۔ اس کا ضمیر مطمئن ہے، میں جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، بالکل مطمئن۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے نفس کے بارے میں فرمایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اس کا وقت آتا ہے نا جی آخری، اور روح نکل رہی ہوتی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے، جب بندہ چل پھر نہیں سکتا، ہل جل نہیں سکتا، تو اس وقت اللہ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ آتا ہے، ملک الموت کو بھیجتا ہے، اس کے سر کی طرف بیٹھ جاؤ اور خوشخبری سناؤ پہلے اس کو۔ تو نے ساری زندگی نیکی کی ہے، تو نے ساری زندگی اللہ رسول کی بات مانی ہے، اب تجھے خوشخبری ہو، یہ جو سارا ہے یہ پروٹوکول ہے تیرا، ہاں تیرے لیے آئے ہیں یہ سارے، تجھے لے کے جانے کے لیے۔ ارجع، لوٹ چلیں ادھر، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، چلا لو، فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے جی نفس مطمئنہ، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری ہے جی نفس لوامہ، جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر اس کو ملامت کرے۔ ضمیر ہے نا جی، جب آدمی سے کوئی بات غلط ہو جائے تو دل میں برا محسوس ہوتا ہے، دل ملامت کرتا ہے، یہ کیا کیا تو نے، یہ کرنے کی بات ہے۔ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، سورہ قیامہ کے اندر دوسری آیہ مبارکہ ہے، اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت جی گناہ کر کے پھر شرمندگی ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ گناہ ہو گیا، اب شرمندہ ہو رہا ہے وہ بندہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ آج تو جو تیسری قسم، اس میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کو، نفس امارہ، جو کہہ لیں کہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو ایسے راستے پہ چلا دے جو صرف اور صرف تباہی کا راستہ ہو، صرف گمراہی کا راستہ، گناہ کا راستہ، اور ہے ہی کوئی۔ ابھی آپ اندازہ کریں نا جی، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میں نے وہ بنایا جائز کیش اکاؤنٹ، اور وہ ایک میسیج آیا کہ 5,000 روپے آپ کی طرف آیا ہے، پتہ نہیں کیسے میسیج آیا، انہوں نے کہا جی آپ کا غلطی سے 5,000 آ گیا ہے ہمارا آپ کی طرف، تو آپ نا ایسا کریں، ہم آپ کو میسیج بھیجیں گے، وہ کوڈ آپ بتانا تو ہمارے پیسے ہمیں واپس مل جائیں گے۔ میں نے کہا ہم سادے آدمی، ہمیں کیا پتا، ساری زندگی نہ فراڈ کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا ایسا فراڈ کے بارے میں۔ وہ کوڈ کیا بتایا، وہ سارے پیسے اکاؤنٹ سے گئے، سارے پیسے ختم ہو گئے، زیرو بیلنس ہو گئے۔ میں نے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اور ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا، کسی کا ایزی پیسے کے ساتھ ہو گیا،
کسی کے جائز کیش کے ساتھ ہو گیا، کسی کے اسی طرح سارے معاملات ہو گئے۔ تو اب وہ نہ صرف بے ایمانی کر رہے ہیں بلکہ حرام خوری کر رہے ہیں، وہ بے ایمانی کا طریقہ دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، ٹاور کا، یہ ٹاور کا جو کہ ہم آپ کے زمین پہ ٹاور لگانے لگے نہیں، موبائل کا لاکھوں روپے آپ کو ماہانہ جو ہے وہ کرایہ ملے گا۔ فراڈ قسم، گناہ خود نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی شامل کر دیا، خود بھی گناہ کیا، دوسروں کو بھی شامل کیا، پھر فخر محسوس کیا۔ اچھا جی، ایک دفعہ تو میرے ساتھ ہو گیا، اب دوسری دفعہ دوبارہ جب انہوں نے کیا تو میں نے کہا یار کوئی شرم کر لو، ہے جی، اب آپ کو حیا نہیں آتی، کو بندہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے بندہ ایک دفعہ ہی ڈنگ کھاتا ہے، ایک دفعہ ہی پھنستا ہے، جب فراڈ کا پتہ چل جائے تو پھر بندہ نہیں پھنستا، ہے جی۔ یہ میسج آتے تھے جی جیتو پاکستان سے، بے نظیر امکان سپورٹ سے، اور یہ ارلم پرلم جتنے بھی اس طرح کی وہ ہیں، آپ کا اتنا سونا نکل آیا، اتنا یہ چیزیں نکل آئیں، آپ کی موٹر سائیکل نکل آئی۔ مجھے فون آیا کہ جی آپ کا 5 تولے سونا نکلا، 10 لاکھ روپے نکلے اور موٹر سائیکل نکلی، تو آپ جو ہے نا جی یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 روپے ہمیں بھجوائیں۔ میں نے کہا یار ایسا کرو، وہ جو 10 لاکھ تم نے مجھے دینا ہے نا، اس میں سے 8 لاکھ تم رکھ لو، 2 لاکھ روپے مجھے دے دو، موٹر سائیکل بھی تمہاری، سونا بھی تمہارا۔ چل بھائی 10,000 لے، 2 لاکھ روپے مجھے دے دو بھائی، باقی سارا تم لے جاؤ۔ ہاں جی، تو اب ایسی مکاریاں سادہ بندے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ وہ ایک نہیں، ایک دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ کہ ہمیں 10 لاکھ ملے گا، 10 تولے سونا ملے گا، موٹر سائیکل ملے گی، بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ پھر کتنے ہزاروں دے بیٹھتے ہیں اور ملتا ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی، تو قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر، بری خواہشات کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے۔ چل بھئی شاباش، ادھر سے۔ اب یہ جتنے بھی موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، سنیچرز جتنے بھی یہ ہیں، روکا، چل بھئی کٹ، شاباش، بٹوا بھی لے لیا، فون بھی لے لیا، سارا کچھ لے لیا۔ ہاں جی، اگر کوئی آگے سے مزاحمت کرے تو گولی مار دیتے۔ کوئی ہمارے ایک ساتھی اسی طرح میرے کولیگ تھے، انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، ان کو گولی ماری، بیچارے کو وہیں پہ موقع پہ ہی بیچارے فوت ہو گئے۔ ہاں جی، کئی ایسے واقعات، ایک نہیں کئی ایسے واقعات میں کہ انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، انہوں گولی ماری، بھاگ گئے، ختم ہو گئے۔ کئیوں کے ٹانگوں پہ لگ گئی، کئیوں کے سر پہ لگ گئی، کئیوں کے کہیں پہ لگ گئی، کئیوں کے کہیں پہ لگ گئی، کئی جان سے گئے بیچارے۔ اچھا جی، اب ان سے چھٹکارے کا سبب کیا ہے؟ ان سے چھٹکارے کا سب سے بہترین سبب یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ چونکہ آج میں نے جو اللہ کے پاک کلام سے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سے اب تمہیداً یہ یاد رکھیے کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن و حدیث سے زنا کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے نکاح کے بارے میں بتایا، اب زنا کے بارے میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ یہ جتنی بھی نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، ان تمام کے اوپر قابو رکھنے کے لیے ہمیں ایک ہی مثبت قدم اٹھانا چاہیے، وہ ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا نا جی، اس پہ ہم عمل کر لیں، دنیا کی بلاؤں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کر لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں اللہ رسول عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ یہ لائن تو آدھی سی ہے، لیکن زندگی کا اس کے اندر
بہت بڑا راز اللہ نے بند کر دیا. جو اللہ رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. یہ ہے نا جی موبائل، یہ جس کمپنی نے بنایا نا جی، وہ کمپنی مجھے بتا سکتی ہے جی آپ اگر اس کو اس طریقے سے چلائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا. یہ چیزیں نہیں کرنی. اس کو پانی کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا، کپڑوں کی طرح اس کو نہیں دھونا، اٹھا کے نیچے گیند کی طرح نہیں پٹکنا، یہ کام نہیں کرنے. اس کے اندر آپ سم ڈالیں، اس کے اندر یہ کریں، اس کو اس طرح استعمال کریں گے آپ کو فائدہ دے گا. اس کا مطلب جس بھی کمپنی نے یہ مشین بنائی ہے وہ کمپنی والا ہمیں بتا سکتا ہے کیا کریں تو یہ فائدہ دے گا، کیا نہ کریں تو ہمیں نقصان نہیں دے گا. اللہ رسول کی یہ مشینری ہے، یہ مشین اللہ رسول کی ہے. کائنات کا سپر کمپیوٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 86,000 سپر کمپیوٹر ہوں تو یہ ایک مشین کا مقابلہ وہ بھی ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے. 86,000 سپر کمپیوٹر، یوں کہیں کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی بڑی با کمال مشین ہے. اب قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں وہی ہستیاں بتائیں گی اس کو کیسے چلاؤ گے یہ فائدہ دے گی، اس کو کیسے چلاؤ گے تو نقصان دے گی. لو جی یہ ہے جی راز اس کے اندر. جو اللہ رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو نے اس کو، یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے 21ویں پارے کی، میرے محبوب کے طریقے پہ چلایا نا جی، تو پھر یہ یاد رکھ یہ تجھے فائدہ ہی فائدہ دے گی. پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محبوب ذرا ان سے فرماؤ نا، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے نا جی، تو سب سے پہلا حق تو ہم اللہ سے محبت کرنا ہے نا جی. تو اللہ فرماتا ہے اگر محبوب یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو میرے پیچھے لگ جاؤ، میری اتباع کر لو، میری بات مان لو، میرے نقش قدم پہ چل جاؤ. پھر یہ یاد رکھنا نہ صرف اللہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور وہ بڑا مہربان رب ہے. لیکن کب ہے؟ جب تو اپنے محبوب کی اتباع کرے گا. اللہ اس وقت مہربان ہے، اس وقت بخشنے والا ہے جب اللہ رسول کی مانے گا، بڑا مہربان. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. ایسا کرو جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں نا جی، پہلے تو میری سنت پہ چل، اس کے بعد جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں ان کے راستے پہ چل جا. بھائی جس بھی صدیق اکبر کے راستے پہ چلے گا وہ بھی در رسول پہ لے جائے گا، عثمان غنی کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول پہ لے جائے گا، فاروق اعظم کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول پہ، شیر خدا کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول. خلفائے راشدین المہدیین. اور 5ویں خلیفہ کون سے ہیں؟ حضرت امام حسن. 4 خلفاء یہ ہو گئے، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن. ہاں جی، تو یوں کہیں ان 5 خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے پہ جو چلے گا اللہ اس کو بھی در رسول کا راستہ عطا فرما دے گا. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک 4607 نمبر پہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی دخل الجنہ. جس نے بھی میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت میں داخل ہو گئے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یہ جو اب دور آ گیا نا، یہ فساد کا دور آ گیا، فتنے کا دور آ گیا. حضور فرماتے اس فتنے کے دور میں جو میری سنت کو ایسے پکڑ لے، تھام لے، پھر یاد رکھنا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. موٹی سی مثال، یہ ٹوپی ہے نا جی، آج سب جو ہے نا طرف آپ دیکھیں ننگے سر پھر رہے ہوتے ہیں اور ٹوپی کی کوئی ویلیو ہی کوئی، وہ یار کی کرنا ہے چھیڑنا، گرمی لگتی سر نو. سر پہ ٹوپی رکھنا یہ سرکار دو جہاں کی سنت ہے. پگڑی رکھنا، ٹوپی رکھنا. اب یہ فساد کا دور ہے نا جی،
فتنے کا دور ہے، ٹوپی رکھنے والے کو صوفی کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں۔ بھائی ظاہری بات ہے جس نے ٹوپی رکھی اس نے تاننا تو برداشت کرنا ہے نا۔ تو حضور کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بندہ اگر میری سنت کو پکڑ لے گا نا مضبوطی سے تو ہم کیا کریں گے، اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر موجود ہے حدیث پاک۔ لو جی، پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بندے نے بھی میری سنت پہ عمل کیا، اس کو زندہ کیا، وہ یاد رکھنا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ یہ المعجم الاوسط باب الیا میں حدیث پاک موجود ہے۔ لو جی، آخری اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیں، پھر اپنے موضوع کی طرف جانب لوٹتے ہیں۔ من احیا سنتاً من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ جس نے میری کوئی ایسی سنت زندہ کی جو میرے بعد ترک کر دی گئی ہو، اس پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اس کے ثواب کے برابر اس کو سنت زندہ کرنے والے کو ثواب عطا کیا جائے گا، اور ان سب کے اجر و ثواب میں بھی کچھ کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ آج سنت نوافل پڑھنا جو ہے یہ بڑا ختم ہوتی جا رہی ہے بات۔ نماز سے پہلے آ کے سنتیں پڑھنا، نماز کے بعد سنت و نوافل پڑھنا، یہ اب بات ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو اب اس معاملے کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر تو عطا فرمائے گا نہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو عرض کروں، اللہ اکبر، پہلے زمانے میں نا جی کسی کو اگر بے شرمی دیکھنی ہوتی تھی تو مخصوص اڈے ہوتے تھے جہاں پر جا کر اس نے فحاشی، بے حیائی، گندگی دیکھنی، جا کے سینما گھروں میں چلے گئے، پھر تھیٹروں میں آ گئی، یعنی سینما گھروں میں فحاشی آئی، تھیٹروں میں بے حیائی آئی، ننگا پن آیا، عریانیت آئی، کثرت سے۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا پھر ماجرا کیا ہوا جی، بڑے بڑے گھر لے لیے انہوں نے، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر یہ کام شروع ہو گئے۔ کوئی ایسا ماجرا ہوتا تھا تو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب تو جناب کسی کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بندے کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو فحاشی بھی دیکھنی پڑے گی اور عریانی بھی دیکھنی پڑے گی۔ آپ کھولیں گے نا جی، آپ کے فون میں نیٹ چل رہا ہے، بس چلتے ساتھ ہی کچھ بھی کھول لو، سب سے پہلے یا گانا چلے گا یا کوئی بے حیائی کی بات چلے گی۔ کوئی بھی آپ ایپ کھولیں، کوئی بھی چیز کریں۔ میں نے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اچھا جی، جب میں نے مطالعہ کرنا ہو نا جی تو قرآن پاک کھولتا ہوں نا جی، جیسے ہی وہ قرآن پاک کھولتا ہے سب سے پہلے وہ ایڈ دیکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی ایپ کھولتی ہے۔ بعض مرتبہ تو نیٹ بند کرنا یاد رہ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں یاد رہتا، تو مسجد میں بھی گانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندہ یہ پوچھے یہ فحاشی یا عریانی، اور بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا کہاں تک جا کے اثر ہوا۔ اس کا یہ اثر ہوا جناب، لوگوں نے زیادتیاں ریپ کرنے شروع کر دی، فیڈ اپ ہوئے، دماغی طور پہ پریشان۔ کہتے جی عورتوں نے تنگ کپڑے پہننا شروع کر دیے، ننگے سر ہو جاتی ہیں باہر، اس لیے لوگوں نے ریپ کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے، وہ تو ننگے سر نہیں جا رہی تھی، وہ تو اپنی گاڑی میں جا رہی تھی کام۔ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی، ایک نے 600 بچے کے ساتھ زیادتی کی، ایک نے 500 کے ساتھ کی، ایک نے 100 کے ساتھ کی۔ جب ان کو پکڑ لیا، ان کے ثبوت ظاہر ہو گئے، پھر کیا کیا قوم نے؟ ابھی میں نے کل ایک خبر سنی اور میرا دل کانپ اٹھا، قبر سے لاش کو نکال کے نا جی اس کے ساتھ زیادتی کی، عورت کی۔
اب بندہ لباس کی بات کرے تو کفن سے بڑا لباس کون سا ہے؟ کفن کے اندر بھی جو بے حیائی نہ چھوڑے، ایمان سے بتاؤ ایسے لوگوں کا پھر کیا حشر کیا جائے؟ اب وہ ساری تمہید ذہن میں لے کے آئیں کہ اگر یہ چیزیں آپ نے روکنی ہیں، کون سا شعبہ ہے جی؟ پچھلے دنوں میں وہ ایک پروگرام چلتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اقرار الحسن چلاتا ہے، کیا نام ہے؟ سر عام پروگرام، یونیورسٹی کا بڈھا، وہ جو افسر ہوتا ہے بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایم ڈی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ جو بڑا افسر ہوتا ہے ان کا، ایم ڈی غالباً ایم ڈی کہہ لیں، جو بڑا ان کا انچارج ہوتا ہے، وہ بڈھا آدمی ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اور وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اچھا جی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، مدرسوں کی، یہ اب نیا تازہ آپ دیکھیں، نام مفتی، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ نے کہا تھا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جو جسے منع کرے باز آ جاؤ۔ یہ ہم نے کام نہیں کیا۔ اس میں سے پہلی جو چیز اس کا سبب بنی، قرآن پاک سے جس کا میں عرض کروں، باقی اسباب تو آپ سارے جانتے ہیں، قرآن پہلا سبب اس کا بیان کرتا ہے سورہ نور کے اندر 30 اور 31 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، اے ایمان محبوب، یہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جس نے پچھلا جمعہ سنا ہے اس کو اس جمعے کی یہ بات بالکل کمال کی سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا اب جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچا لیا، نگاہیں بھی جھک گئیں اور شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو گئی۔ نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو گئی اور نگاہیں بھی جھک گئیں۔ اور جس نے یہ نہیں کیا اس کا حشر کیا ہوا یہ آپ سارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولویوں تک کے سکینڈل باہر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سر خطبہ جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بنی اسرائیل کی ہے جی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا حکم، جوے کا حکم، حرام کا نازل کرنا چاہا نا جی، تو پہلے اس کی برائیاں بیان کی، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا، نماز کے ٹائم پہ شراب پی کے نہیں آنا، پہلے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے بیان کیا۔ لیکن زنا کے بارے میں رب کریم نے پہلی مرتبہ ہی، پہلے حکم میں ہی رب کریم نے اس کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، کھیل کود کے بارے میں، لغویات کے بارے میں جب اللہ نے حرام کرنا چاہا تو سٹیپ بائی سٹیپ 3 سٹیپس میں، لیکن جب زنا کی باری آئی پہلے حکم میں ہی فرما دیا یہ حرام۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن
अर्बाअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अअरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। सूरह निसा की अपना 15 और 16 नंबर आया मुबारका है। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें उन पर अपने में से 4 अशखास की शहादत तलब करो। सो अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उन्हें उठा ले या अल्लाह ताला उनके लिए को और सबील निकाल दे। और जो मर्द तुम में से बदफेली करें तो उन दोनों को इज़ा दो, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे एराज़ कर लो। बेशक अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला नहायत मेहरबान है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम शैख़ुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाबुन व आइलुन मुस्तकबिरुन। 3 किस्म के लोग हैं। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला न उनसे कलाम करेगा, न उनको गुनाहों से पाक करेगा, न ही अल्लाह उनकी तरफ देखेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब। 3 शख्सों के बारे में। पहला शख्स हुज़ूर ने फरमाया बूढ़ा ज़ानी, बुढ़ा हो गया लेकिन ज़ना करनो बाज नहीं आया। बूढ़ा हो गया ज़ना से बाज नहीं आया, बूढ़ा ज़ानी। दूसरा झूठा बादशाह, वादा किया खिलाफ वर्जी, वादा किया खिलाफ वर्जी, वादा किया खिलाफ वर्जी, जब भी बोला झूठ बोला, जब भी किया फ्रॉड किया, जब भी दिया धोखा दिया। जितने भी हुक्मरान हैं नाम किसी का नहीं लेता, ये नकी कीता साढ़े नाल रोटी कपड़ा मकान। मैं आऊँगा तो रोटी कपड़ा मकान दूंगा, मैं आऊँगा तो महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, मैं आऊँगा तो बिजली को सस्ता कर दूंगा। हाँ जी, बस सारी कौम धोखे में आ जाती है और जो भी आता है वो पिछले से ज़्यादा ही खतरनाक आता है। पिछले ने अगर 1 रुपया महंगाई ये की है तो वो कहता है जी ये सही है, तो सारे चोर थे जी, हम सही ईमान वाले हैं, हम 2 रुपया महंगाई करेंगे। जिसको भी देखो झूठे बादशाह, ये सब इसी कैटेगरी के। तीसरे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुतकब्बिर फ़कीर। हाय हाय हाय, एक तो पलना खैरात पे, दूसरी आकड़ भी खानी है जी। एक पलना खैरात पे, एक पलना सदकों पे, एक पलना फितरानों पे, और फिर आगे से आकड़ें दिखानी, आगे से तकब्बुर करना। नहीं 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 नहीं, ये वो बंदे हैं। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरह मुम्तहिना की आया मुबारका है। करीम आका जी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते गिरामी ने, आमीन जी, करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी जब भी बैत लेते थे, बैत लेते थे, मुसलमान करते थे मर्द को या औरत को, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहा है, महबूब 6 चीज़ों पर बैत लेनी है आपने। कलमा पढ़ाना है औरत को या मर्द को, तो आपने 6 चीज़ों का वादा लेना है उनसे। ये सूरह मुम्तहिना है, 12 नंबर आया मुबारका है। या अय्युहन नबी, ए गैब बताने वाले महबूब, इज़ा जाअकल मुअमिनात युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़्तुलन औलादहुन्न वला यअतीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यासीनका फी मारूफिन फबायिअहुन्न वस्तग़फिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। महबूब, जब आपके पास ईमान वाली ख़वातीन इस बात पर बैत करने के लिए आए कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक न ठहराएंगे, बैत करने आए तो पहले उनसे क्या वादा लेना है? अल्लाह के साथ शरीक किसी को नहीं, ला युशरिकन बिल्लाह। दूसरा
نہ چوری نہیں کرنی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، زنا بھی نہیں کرنا۔ مسلمان ہونا ہے تو مسلمان کی چند شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کھڑا ہوا کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ چیز، یہ ہے نا جی، ہمارے پنجابی میں سیدھی طرح کہتے ہیں جی لوتی لانا، فساد پانا، لوتی نہیں لاؤ گیاں، فساد نہیں پاؤ گیاں، اولاداں نو مارنا نہیں، یہ کام اگر جو میں نے تم سے کہا نہیں کرو گے تو میں بیعت کرتا ہوں، اور اگر یہ جو میں نے تم سے وعدے لیے ہیں پورے کرتے رہو گے تو یاد رکھنا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار چیزوں کے بعد پانچویں چھٹی جو ہے، ہاں جی میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز شرک نہیں کریں گے، لا یشرکن باللہ شیئا، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور کسی بھی اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ، کوئی جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کھڑا ہوا کوئی بہتان نہ لائیں گے، یعنی سادہ لفظوں میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ بہتان کہتے ہیں اس چیز کو، ایک ہے جی غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ غیبت جب بنتی ہے جب واقعتاً کسی کے اندر کوئی چیز موجود ہو، مثال کے طور پر ایک بندے کی آنکھ خراب ہے، اس کے پیچھے سے وہ بات کرنا جو اس کے اندر واقعتاً ہے، یہ چغلی ہے، یہ غیبت ہے، جھوٹی بات۔ اس نے بات صحیح کی ہے لیکن وہ بات جو اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ اس نے غیبت اور چغلی کا سلسلہ۔ ایک ہوتا ہے بہتان لگانا جو اس کے اندر سرے سے ہے ہی کوئی نہیں بات، بالکل وہ چیز ہے ہی نہیں، گھڑ کے اپنی طرف سے آگے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں بہتان لگانا۔ اچھا جی، بِبُہْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ، اور ایک تو یہ ہو گیا بہتان نہیں لائیں گی اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ حضور نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، جو اللہ کے حبیب نے ہمیں احکام دیے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی جی؟ 6 کے 6، پہلا شرک، دوسری چوری، تیسرا زنا، چوتھا اولاد کو قتل کرنا، پانچواں بہتان لگانا، اور چھٹا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ یعصین فی معروف، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور نہ چوری کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان یفترونہ، اور اپنے ہاتھوں اور قدموں کے درمیان یعنی اپنی طرف سے بہتان باندھو گے اور نہ بھلائی کی بات میں میری نافرمانی کرو گے، ولا تعصوا فی معروف۔ میں آپ کو عرض کروں اب یہاں ہاتھوں اور پیروں کا کیا مطلب ہے؟ چغلی، غیبت، اعتراض، ٹچکن،
یہ صرف اور صرف زبان سے نہیں ہوتی، نگاہوں کے وار بھی چل جاتے ہیں۔ موٹی سی مثال، ایک بندہ ابھی میرے پاس سے اٹھ کے گیا، میں نے زبان سے نہیں بولا، صرف اتنا کر دیا، آنکھوں کا اشارہ کر دیا، بولنا کوئی نہیں، آنکھوں کا اشارہ میں نے کر دیا۔ یہ آنکھوں کا اشارہ کتنا، اچھا جی، ہمارے ہاں جی، میں معذرت کے ساتھ جب کسی کو شرمندہ کرنا ہو نا جی تو ایسے کر دیتے، ایسے کر دیتے، شرمندہ سادہ لفظوں میں لعنت ڈالنی ہو نا جی تو ہم ایسے کر دیتے۔ ہاتھوں کا ہو گیا جی، پیروں کا ہو گیا جی، آنکھوں کا ہو گیا۔ بھائی قرآن کہتا ہے سر سے لے کے پیروں تک تو نے کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان آدمی کے لیے وہ بات نہیں کرنی جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ بات نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو نہیں مارنا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ، بلکہ یہ سورہ نور کی 3 نمبر آیہ مبارکہ ہے، او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ جب کوئی بندہ ایسا نکلے نا جی، بدکار آدمی ہے، تو اس کا پھر نکاح کیا جائے گا بدکار عورت کے ساتھ، بدکار عورت ہے تو اس کا نکاح بدکار مرد کے ساتھ کیا جائے گا، مسلمان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ شریف آدمی، نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس عورت کا۔ نیک عورت ہے، بدکار آدمی کے ساتھ حرام ہے، بدکار مرد ہے، نیک عورت کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے۔ بدکار بدکار کے ساتھ کرے، نیکوکار نیکوکار کے ساتھ کرے۔ اچھا جی، قرآن پاک نے اور حدیث پاک میں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا 3601 نمبر ہے جی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ ولا زان ولا زانیۃ ولا ذی عمر علی اخیہ، خیانت کرنے والے مرد اور عورت، زنا کرنے والے مرد اور عورت، اور اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھنے والے کی کوئی بھی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ سمجھ آئی؟ خائن آدمی، امانت میں خیانت کرنے والا، زانی کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھنے والا، اللہ اکبر۔ آج صرف اور صرف ہم نے جنتی اپنے آپ کو مانا ہے اپنی شرائط پہ، ہم جنتی ہیں اپنی شرائط پہ، دین ہے ہماری شرائط پہ، عمل کریں گے اپنی شرائط پہ، اور چاہیے ہمیں جنت کا سب سے اونچا درجہ۔ بھائی اسلام پر عمل بھی اپنی مرضی سے، دین کے احکامات ماننا بھی اپنی مرضی سے، اللہ رسول کی نافرمانی بھی دبا کے، اور پھر جنت کا بھی چاہیے اعلیٰ درجہ، وہ بھی چاہیے جنت الفردوس۔ ساری زندگی یہ سود کا کام کر 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 کے اینڈ میں جا کے جناب وہ کہتے حاجی صاحب کے لیے دعا کرو جی، حاجی صاحب بڑے نیک آدمی تھے، سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ 18 حج بھی کیے حضرت صاحب نے، تو دعا کرو جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں جی، کام کیا سود کا، اوپر سے 18 حج بھی، عمرے بھی، اور پھر اس کے لیے جنت کی دعا بھی۔ ہاں جی، تو جڑا مولوی نہ کرے ان دا ختم بھی بند، ان دا درود بھی بند، ان دی روٹیاں بھی بند۔ ہاں جی، تو مجبوراً اس بیچارے نو کرنا پہنتا۔ ساری زندگی وہی بات میں نے عرض کی نا جی، ہم جنت جانا چاہتے ہیں اپنی شرائط پر، ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی شرائط پر، اللہ رسول کیا اور ان کی شرائط کون مانے؟ یہ ہے اللہ رسول کی شرائط۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے المستدرک علی الصحیحین کی للحاکم کی یہ 57 نمبر پر حدیث پاک ہے جی، من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جو شخص زنا کرے یا شراب پیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے انسان اپنے سر سے قمیص اتار دیتا ہے۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صحیح بخاری شریف میں 2475 نمبر پر اور مسلم شریف میں 57 نمبر پر ہے، کیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ شرابی شراب پیے، زانی زنا کرے، چور چوری کرے، جس وقت وہ اس کبھی عمل میں مصروف ہیں اس وقت ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی وقت ان کی جان نکل جائے تو وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے۔ جو میرے ساتھی یہ نیٹ چلانا جانتے ہیں وہ آج جا کے نا شہر سوختہ اس کے بارے میں تحقیق کیجئے گا، نہیں تو قرآن پاک کے اندر قوم لوط کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ذکر موجود ہے، وہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا نا جی، تو وہ قوم لوط کا عذاب اس وقت آیا جس وقت وہ کبھی فعل میں مصروف تھے شہر سوختہ کے اندر۔ اسی طرح اور بے شمار اس وقت، اب تو نیٹ میری جان، اللہ کا عذاب آپ لکھیں تو آپ کو جہاں 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 پر بھی آپ کو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ جس قوم نے یہ، ہم دور کیوں جائیں، پاکستان میں نہیں ہوا 2005 کے اندر جب پورا شہر ہی اللہ نے فنا کر دیا اور کمروں کے اندر جب لاشیں نکالی گئیں تو کس کیفیت میں تھی؟ کیا وہ بتانے کے باقی ابھی کس کیفیت میں؟ اللہ نے اس وقت جب ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں گئے، وہ ایمان سے محروم اس دنیا سے گئے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص روایت کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطی هل من مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل له الا زانية تسعى بفرجها او عشارا۔ آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک منادی ندا کرتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے اسے دیا جائے، کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ اسے یعنی مصیبت کو دور کیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی طلب کردہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ پیشہ کرتی ہے یا لوگوں سے ازراہ ظلم ٹیکس لینے والے کے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی احادیث صحیحہ کا سلسلہ اس کی 1073 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوئے میری طرف دیکھو بھائی، سارے دیکھو، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ من ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون ولا اوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کیے جاؤ تو اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ جب 5 چیزیں آنے لگ جائیں تو اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ پہلی، حضور نے فرمایا کسی قوم میں کبھی بھی زنا عام نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اسے اعلانیہ کریں۔ جب تک اعلانیہ زنا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ عام نہیں ہوگا، مگر ان میں طاعون اور ایسیاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ یہ ہے جی، جس قوم میں زنا عام ہو جائے اللہ پھر ان کو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زنا عام ہو گیا، کس شہر میں، کس ملک میں، کس خطے میں؟
کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ یہ بتائیے کوئی ایسا ملک بتاؤ جس میں زنا نہیں ہوتا. چلو شہر بتا دو, کوئی شہر بتا دو, کوئی محلہ بتا دو جس میں زنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے یہ عالمی بیماری ہمیں پڑ گئی. اور اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا, جب عالمی سطح پر تم اس بلا میں پڑو گے. ابھی آپ سارے جانتے ہیں میڈیا پہ کیا خبر چل رہی ہے, نام کا کون ہے, مفتی, اور کیا معاملات چل رہے ہیں سارے جانتے. اچھا جی, پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا کہ تکن لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا, اس میں پہلے جو ہمارے بزرگ گزر گئے ان میں اس بیماری کا نام بھی نہیں ملے گا. یہ سوئنگ, یہ ڈینگی, یہ کرونا, اور یہ ایسی یہ جو بیماری ایڈز آ گئی, یہ بیماری ہمارے باپ دادوں نے سنی ہے؟ کوئی نہیں سنی. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی اس سے بھی خطرناک بیماریاں آنے والی ہیں. آخری بات سماعت فرما لے, بلکہ میں خلاصہ ہی عرض کر دیتا ہوں ہر چیز کا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. سورہ نور کی دوسری آیت, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, سو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو, اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ترس نہ آئے. خلاصہ یہ سماعت فرمانے قرآن و حدیث کا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں اس کو تفصیل عرض کر دوں گا. کوارا لڑکا اور لڑکی زنا کریں تو کیا کریں, یہ جو قرآن کا حکم میں نے بیان کیا ہے. اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کے بارے میں جو احادیث ائمہ کرام اور قرآن یہ 3 چیزیں بیان کرتا ہے. پہلی سزا, بلندی سے اس کو نیچے پھینک دیا جائے, منہ کے بل نیچے پھینکو. یہ اللہ رسول کا حکم ہے. بلندی سے اس کو, مثال کے طور پر مینار پاکستان سے اٹھا کے نیچے پھینک, پھر بھی بچ جائے اس کو یہاں تک نیچے دفن کرو. دفن کر کے اس کو پتھر سے مار دو, جلا دینا, مار دینا, قتل کر دینا, اونچائی سے گرا دینا. یہ زانی, شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا ہے. خدا کی قسم ہے, یہ جو اللہ رسول کا حکم ہے نا, صرف اور صرف 1 مہینہ آپ پاکستان میں لاگو کر دیں, چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, زانی کو سنسار کر دیا جائے, جو کنوارے ہیں ان کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں, جوان ہوتے ہی شادی کر دی جائے. لے رب کعبہ کی قسم ہے, ممبر رسول کی تقدس اور اس کی حرمت کی قسم ہے, 1 مہینہ تم صرف شریعت نافذ کرو پاکستان میں. اگلے 10 سال تک کوئی جرم ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. صرف 1 مہینہ, یہ ممبر رسول کی عزت اور حرمت کی قسم ہے, 1 مہینہ صرف میرے مصطفیٰ کا قانون نافذ کر کے تو دیکھ رہا ہے. اور یہ جتنے بھی بچوں کے ساتھ کرنے والے ہیں, ان کو قتل کیوں نہیں مارتے؟ ان کو ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن بڑی مچھلیاں ہیں. وہ جالوں کے اندر تو صرف مکڑیاں پھنستی ہیں, مکھیاں پھنستی ہیں, مگر مچھ تو نکل جاتے ہیں. قانون مکڑی کا جالا بن چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. یار زندہ صحبت باقی.